بسم الله الرحمن الرحيم किताब उधर देख रहा है इबारत हो रही उधर छोड़ को देखो तो नहीं रहे हाँ उधर पूछाते जो है बैठ गए तो दरवाजा قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني وإنما الإمام بالنسل يقاتل من ورائه ومن تقابه فإن أمر بتقوى الله قاتل فإن له في ذلك أجرا وإن قال لغيره فإن عليه منه متفق عليه. وعن أم الحسين قال وعن أم الحسين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمر عليكم عبد مجدد يقول لكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوه رواه مسلم. وعن انس رضي الله عنه قال وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا واطيعوا وان استؤمن عليكم عبد حفيظ كان راسه سليما رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة في المعصية إنما طاعة في المعروف متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة بالعسر واليسر والمنشد والمكره وعلى أشرة علينا وعلى أن لا نجعل الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف بالله يوم الدلائل. وفي رواية وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا ركنا فواها إنكم من الله الدين القرآن متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا إذا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أمره شيئا يدعوه فليصبر فإنه ليس عليه يخالف الجماعة كبرا فيكون إلا تلميذة جاهلية متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج من الصلاه وفارق الجماعه فمات تمييزة جاهليه ومن قاتل تحت رايتنا تحت رايه مكيه يغزب لعصبيه او يدعو لعصبيه او ينصر لعصبيه فقتل فقتله جاهليه. ومن قتل على أمه بسيفه يزور برها وفاجرها ولا يتخشى من مؤمنها ولا يزيد لعبده ولا يزيد لعبد عبده وليس مني ولست منه رواه مسلم. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أئمتكم الذين تطيقونهم ويطيقونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين توقظونهم ويوقظونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نعبدهم من ذلك؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة على أمر عليه فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة رواه مسلم. وعن ابي سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء صالحون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن برئ فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تذرون الرابعه وامورا تنكرونها. قال فما تامرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أدوا إليهما قوم صلى الله حقكم متفق عليه. وعن مالك بن رضي الله عنه قال سأل سلمة بن يزيد الجوافي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قاموا علينا أمراء يسألون حقه ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ قال اسمعوا واطيعوا فإنما عليه ما أمر وعليكم ما أمرتم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال آية من سؤال لقي الله يوم القيامة ولا مهتد له ومن مات وليس في عنقه فيعد ما تثبيتا جاهلية. رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما بلغ نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعده وسيكون خلفاء فيكثرون. قال فما تامرنا؟ قال هم بهذا الاول فالاول اعطوهم حقهم فان الله سائلهم من شرعهم. متفق عليه. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا روي لخليفتين فاقتل الاخر منهما. رواه مسلم. وعن عائشه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه سيكون حالات وحالات فمن اراد ان يفرق امراه ثم يولد فليضربه بالسيف كائنما كان. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اتاكم وامرهم لمن على رجل واحد يريد ان يشق اصحابكم او يفرق اعمالكم فاقتلوه. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايع اماما فاعطاه صفقه يده وثمره قلبه فليؤتيه بالصدقه فان جاء اخر من اجره فليكون قد اخر. رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل امارا فانك ان اوتيتها عن مسألة وكلت اليها وإن أوتيتها عن غير مسألة وأنت عليها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون دعوة يوم القيامة فيعمل لأتوم الباطلة. رواه البخاري. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله الا تستعملني؟ قال قد ربي على منكري. ثم قال يا ابا ذر انك ظالم وانها امانه وانها يوم القيامه تفيد وندما الا من اخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وفي روايه قال له يا ابا ذر اني اراك طيبا واني احب لك ما احب لنفسي لا تأمرن على السيف ولا تولين مال اليتيم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم انا ورجلان من بني عمي فقال احدهما يا رسول الله امرنا على بعض ما ولا ترضى وقال الاخر مثل ذلك فقال انا والله لا نولي على هذا الامر احدا ساله ولا احدا حرص عليه. وفي رواية قال لا تستعمل على عملنا من أراده. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده
وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من والد يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحفها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. متفق عليه. وعن عائذ بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاية الحكمة. رواه مسلم. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين الذين يعملون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانة تأمره بالمعروف وتحثه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحثه عليه، والمعصوم من عصمه الله. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان قيس بن سعد من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير. رواه البخاري. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. किताब इमारत वल क़ज़ा, ये किताब है इमारत और क़ज़ा के बारे में। इमारत बाब समिअ से मस्तर है, अमरन इमारतन, बमाना किसी चीज का मजबूत होना या अमीर बनना। अगर अमारत हमजा पर फतह हो तो फिर वह अलामत को कहते हैं, निशानी को कहते हैं। तो यहाँ पर इमारत है, समझ आगे के लिए। और इमारत से मुराद जो है ना, यहाँ पर मुराद हुकूमत है, ठीक है, अमीर बनना, हाकिम बनना। देखिएगा, इस्लाम एक कामिल और मुकम्मल दीन है। तो इसमें जहाँ दूसरे अहकाम जिक्र हैं, वहाँ पर इमारत के अहकाम भी जिक्र है। जहाँ पर दूसरे कवाइद हैं, वहाँ पर इमारत के लिए एक अहम कवाइद, बुनियादी कवाइद जो है ना, वो वज़ा की गए हैं। इसलिए कि बाज़ काम ऐसे हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त इमारत से होता है, हुकूमत से होता है, खिलाफत से होता है, जैसे जुमा का क़ियाम, ठीक है। इस तरह हुदूद का क़ियाम, सजाओं का क़ियाम, ताज़ीरात को जारी करना, कायम करना, इनका ताल्लुक, इन उमूर का ताल्लुक बराह रास्त किससे होता है? इमारत से, खिलाफत से। तो इसलिए बहुत ही जो है वो एक अहम मरहला है और एक अहम इस्लामी हुक्म है
اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا تو ابھی تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں نہیں ہے کہ اس سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر کیے گئے. تدفین سے پہلے وہ خلافت جو ہے وہ اس کی تشکیل کی گئی. اتنا اہم ہے تو اس لیے جو ہے نا اس کا الگ سے اس کے احکام جو ہے نا وہ حدیث میں اور اسلامی فقہ میں مذکور. کسی کو امیر بنا یا خلیفہ بنا, کسی کو خلافت کی ذمہ داری سونپنے کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ عام مسلمان کسی ایک شخص کو جس پر وہ اعتماد کرتے ہوں, جس کے علم پر, جس کے تقویٰ پر, امانت دیانت پر ان کو کیا ہو, اعتماد ہو, اس کو آگے کریں, اس کو خلیفہ بنائیں. ایک طریقہ یہ ہے. اور اسی طریقے کے مطابق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو خلیفہ ہے وہ خود اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا یا اپنا ولی عہد کسی کو مقرر کر. یہ بھی ایک طریقہ ہے, جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نام لکھ کر ایک پرچی میں, ٹھیک ہے, اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ جس کا نام بھی اس میں لکھا ہوا ہے تم اس پر بیعت کرو, اس کو مانو گے؟ تو سب نے کہا مانیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے اس میں عمر کا نام ہے اور میں مانتا ہوں, میں قبول کرتا ہوں. انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے اس میں کس کا نام. مطلب یہ کہ ان کو اندازہ تھا کہ عمر کا جو ہے ہم برابر کوئی نہیں, ان کو اندازہ تھا. اس لیے اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے مجلس شورا بنائی جائے, وہ خود بنائے خلیفہ کہ یہ جو مجلس شورا ہے یہ جس کو منتخب کر دے خلیفہ وہ ہوگا. جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا تھا, ایک شورا بنائی تھی 6 بندوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں وہ اکثر ایسے سوچتے ہوتے تھے, اکثر سوچ میں ہوتے تھے, فکر میں ہوتے تھے کہ کس کو بنا خلیفہ, کس کو بنا, جس کے بارے میں بھی ان کا نام, ان کے ذہن میں ان کا نام آتا تھا نا, تو اس کے بارے میں لوگ تحفظات تھے. وہ اپنی طرف جو ہے نا وہ دیکھنا چاہتے تھے, اس طرح کوئی بھی نہیں تھا. وہ اپنی طرح جو ہے نا وہ کہ وہ اس طرح ہو جائے, اس طرح نہیں تھا. تو اس لیے انہوں نے شورا بنائی 6 بندوں کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ, حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنے ہو گئے؟ کون سے میں نام شمار کیے؟ ایک رہ گئے. حضرت عثمان, حضرت علی, زبیر, حضرت عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص, اور کون سے تھے عشا وشا میں سے؟ اللہ اکبر جی, حضرت زبیر کا نام آ گیا نا, طلحہ رضی اللہ تھا, طلحہ رضی اللہ. اللہ تعالیٰ نے نکال دیا گھر سے, جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تب ہے. تو ان کی شورا بنائے, پھر ان میں سے کچھ لوگ دستبردار ہو گئے. ایک تو لمبا واقعہ ہے, یہاں پہ بتانے کا ٹائم نہیں ہے. پھر آخر میں عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے سیاستدان تھے, بہت بڑے سمجھدار تھے. حضرت عثمان کا علی کا بڑا سخت مقابلہ ہوا, یوں چلتا ہے, ووٹنگ بالکل برابر تھی, بڑا سخت مقابلہ ہوا, بہت سخت مقابلہ ہوا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک کے گھر میں گئے, ایک سے پوچھا ایسے ووٹ پڑ رہے تھے دونوں, اور علی رضی اللہ عنہ بھی دستبردار بھی ہو رہے تھے. خیر بعد میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جو ہے نا اللہ کو ایک کے پاس جا کر بہت محنت کی ہے,
پھر دونوں حضرات کے پاس جا کر پھر آخر میں بس لوگوں کو جمع کیا، اعلان کیا، حضرت عثمان کے بارے میں علی سے کہا اٹھ کے بیٹھ کر انہوں نے بیٹھ گئے۔ خیر یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ایک چوتھا طریقہ جو ہے وہ ہے موروثیت کا، جس کو بادشاہت کہتے ہیں، کہ اس کے بعد اس کا وارث بن، بادشاہ کے بعد اس کا وارث، بادشاہ کے بعد اس کا وارث۔ یہ بھی ناجائز اس کو تو نہیں کہہ سکتے ہم، ناجائز تو نہیں ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ بنو امیہ میں یہی طریقہ چلتا ہے۔ ایک پانچواں طریقہ ہمارے ہاں قائم ہے، پاکستان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمہوریت۔ تو یہ جو ہے نا کوئی معیاری طریقہ نہیں، سمجھ آ گئی ہے۔ تو اب اگر کوئی حکمران ایسا ہو حاکم جو فسق و فجور میں مبتلا، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حاکم یا قاضی ہو، ایسے شخص کو کیا کیا جائے گا؟ معزول کر دیا جائے گا۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، فسق و فجور اگر کس کی طرف سے پایا جائے تو اس کو معزول نہیں کریں گے جب تک واضح کفر اس میں نہ پایا جائے۔ تو کتاب الامارۃ والقضاء، قضاء قاضی اس کو کہتے ہیں جس کو حاکم وقت اپنا نائب بنائے لوگوں کے معاملات نمٹانے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے۔ وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ حاکم وقت کا جو ہے وہ نائب ہو۔ اب ذرا دیکھ لیجیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی، میری بات مان لی، اس نے اللہ کی بات مان لی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی بات مان لی اس نے میری بات مان لی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور سوائے اس کے امام تو ڈھال ہوتا ہے، اس کے پیچھے قتال کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے بچا جاتا ہے۔ بس جو اللہ کے تقوی کے ساتھ حکم کرے، انصاف کرے، تو اس کو جو ہے اس میں سے اجر ملے گا، اور جو اس کے علاوہ کوئی اور بات کہہ دے تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اچھا جی، یہاں پر ہے کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ بعض حضرات نے تو کہا ہے کہ یہاں پر یہ خاص ہے، ومن یطع الامیر یعنی ومن یطع امیری، جس کو میں نے امیر مقرر کیا اس کی۔ جبکہ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ نہیں، مطلق کوئی بھی امیر مقرر کیا جائے تو اس کی اطاعت جو ہے نا وہ ضروری ہے، وہ واجب ہے۔ آگے بات آ رہی ہے جب تک وہ شریعت کے خلاف حکم نہ کرے، اگر شریعت کے خلاف حکم کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اور فرمایا کہ امام ڈھال ہوتا ہے، ڈھال، اس کے پیچھے جنگ قتال کیا جاتا ہے، یعنی امام کے پیچھے مل کر جب امام حکم کرتا ہے تو اس کے ماتحتی میں، اس کی سربراہی میں جنگ کی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے بچا جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو جو ہے نا وہ حاکم وقت جو ہے نا وہ اپنی فوج جو ہے وہ آگے کرتا ہے، اس کے ذریعے سے رعایا کو بچاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے اس کا۔ تو اگر وہ کوئی نیکی کا کام کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اگر کوئی بدی کا کام حکم کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہو۔ آگے دیکھیں، ام الحسین رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم پر امیر مقرر کیا جائے، ایک ایسا غلام جو جس کی ناک اور کان کٹے ہوئے، اور وہ تم پر حکمرانی کرے اللہ کے حکم کے ساتھ، تو تم اس کا حکم سن لو اور اس کی اطاعت کو، اس کی بات مان لو۔ مجدع ابھی تفصیل سے جس کی ناک کٹی ہوئی اور کان بھی کٹے ہوئے، عموماً نہ کٹا جو ہے جس کی ناک کٹی اس کے لیے یہ لفظ نکٹو کے لیے ہے، یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا بھی کوئی شخص ہونا، یعنی جس کی کوئی حیثیت نہ ہو معاشرے میں، لیکن وہ تم پر امیر مقرر کیا جائے، حاکم مقرر کیا جائے، تو اس کی بات بھی تم نہیں مانیں جب تک وہ اللہ کے حکم کے ساتھ تم پر حکمرانی کرے۔ آگے دیکھ لیجیے، انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بات سن لو، حکم سن لو اور مان۔ اگر تمہیں عامل بنایا جائے تم پر ایک حبشی غلام، گویا کہ اس کا سر کشمش کی طرح ہو، کشمش ہو یا کشمش کی طرح، پھر بھی اطاعت کر۔
یعنی حبشی غلام بھی اگر تم پر امیر حاکم مقرر کیا جائے تو اس کا حکم بھی تم نے کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے، اس کے اطاعت بھی کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنے۔ تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ غلام جو ہے نا اس کو حاکم بنانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ غلام کی جو سوچ ہوتی ہے وہ پست قسم کی ہوتی ہے، تو اگر اپنی قوم کو پستی میں ڈالے گا۔ تو یہاں پر کیسے کہہ دیا کہ غلام بھی اگر تم پر حاکم بنایا جائے؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اگر وہ زبردستی ایک دفعہ بن گیا، بنایا تمہیں نہیں، خود بن گیا، جیسے مصر میں ان کی حکومت رہی ہے کسی زمانے میں، تو اس صورت میں تو ان کی اطاعت بن جائے پھر اطاعت کر دے۔ یا دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ بالفرض اگر ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے۔ تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اس سے مراد حاکم وقت نہیں بلکہ حاکم وقت کا نائب، کسی علاقے کا گورنر وغیرہ اگر اس کو بنایا جائے تب بھی اس کی اطاعت کر لے ہر صورت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سننا اور بات ماننا، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے مسلمان مرد کا، اس میں جو اس کو جس عمل کو پسند کرے یا نہ پسند کرے، جب تک اس کو حکم نہ کیا جائے نافرمانی کا۔ جب نافرمانی کا حکم کیا جائے تو پھر نہ سننا ہے اور نہ اطاعت کرنی ہے۔ یعنی حاکم وقت کی حکم کو سننا اور پھر اس کے بعد اس کو ماننا یہ ضروری ہے ہر مسلمان کا، چاہے وہ حکم اس کو اچھا لگے اور چاہے اچھا نہ لگے، چاہے پسند آئے چاہے پسند نہ آئے، لیکن وہ حکم معصیت کا نہیں ہے۔ اگر معصیت کا حکم کیا جائے پھر اس میں کوئی اطاعت نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہے اطاعت معصیت، سوائے اس کی نہیں، طاعت جو ہے نا وہ تو معروف میں ہے، نیکی کے کام میں ہے، بھلائی کے کام میں ہے۔ تو اگر معصیت کا حکم کوئی کرے تو وہ تو والدین بھی کرے تب بھی ان کی بات نہیں مانیں، حاکم وقت کرے تب بھی نہیں۔ اور عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی سمع و طاعت پر، تنگی میں آسانی میں، خوشی میں ناخوشی میں، اور ہم پر ترجیح دینے کی حالت میں، اور اس پر ہم نے بیعت کی کہ ہم نہیں کھینچیں گے حکم کو، امر کو اس کے اہل سے، اور اس بات پر بیعت کی تھی کہ ہم حق کہیں گے جہاں کہیں بھی ہم ہوں گے، اور نہیں ڈریں گے اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نہیں ہم کھینچیں گے امر کو اس کے اہل سے، الا یہ کہ اگر تم دیکھو واضح کفر تمہارے پاس، اور تمہارے پاس جو ہے نا اللہ کی طرف سے جس میں بھی دلیل بھی ہو۔ اچھا، عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کی تھی کہ عسر یسر میں ہم نے اطاعت کرنی حاکم وقت۔ اور اس طرح منشت یا تو مصدر میمی ہے خوشی، مصدر میمی خوشی، یا ظرف زمان خوشی کی زمان میں، یا ظرف مکان ہے خوشی کی مکان میں، خوشی کی جگہ پر۔ اور اس طرح مکرہ جو ہے یہ بھی یا تو مصدر میمی ہے کہ ناخوشی میں، یا ظرف زمان ہے کہ ناخوشی کے وقت میں، یا ظرف مکان ہے کہ ناخوشی کی جگہ پر، ناخوشی کی مکان پر۔ تو فرمایا وعلا، اسی طرح ہم نے بیعت کی اگر ہم پر ترجیح دی جائے تب بھی ہم حاکم وقت کی اطاعت کریں گے۔ یہ انصار سے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد تم پر لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، یہ کہا تھا، اور انصار نے بیعت کی تھی، اور اس بیعت کو پورا اترا۔ اس کے بعد بالکل خلافت کے معاملے میں انصار آپ کو نظر نہیں آئیں گے، نظر نہیں آئے، انہوں نے اس عہد کو پورا کیا، احسن انداز میں پورا کیا، بالکل الگ تلگ رہے، خلافت کی امور سے بھی الگ تلگ رہے، اور صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے ہیں، جو جنگیں ہوئی ہیں، اس میں بھی الگ تلگ رہے، احسن انداز میں عہد کو پورا کیا۔ اور فرمایا یہ کہ ہمیں یہ حکم کیا کہ ہم نہیں کھینچیں گے امر کو اس کے اہل سے۔ کیا مطلب؟ لیکن ایسا نہیں کریں گے ہم
کہ خلافت کی خواہش پر ہم کسی حاکم وقت کے خلاف بغاوت کریں، خروج کریں، ایسا نہیں کریں۔ ہاں فرمایا اگر تم کفر بواح میں ظاہر کفر کسی حاکم وقت سے ظاہر ہو جائے، ظاہر کفر، ظاہر واضح کفر، تو پھر اس وقت میں اطاعت نہیں، بلکہ ایسے حاکم وقت کو پھر کیا کرنا ہے؟ معذور کرنا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جب بیعت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تو بیعت کرتے تھے سمع و طاعت پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ جن امور میں تم طاقت رکھ سکتے ہو ان، یعنی جتنی تم طاقت رکھ سکتے ہو جن امور میں، جو تمہاری طاقت میں تو ان میں طاعت، اگر تمہاری طاقت سے باہر ہو تو پھر اس میں طاعت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے دیکھ لے اپنے امیر سے ایسی چیز جس کو ناپسند کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ بے شک نہیں ہے کوئی ایک کہ وہ الگ ہو جائے مسلمانوں کی جماعت سے ایک بارش بھی، پھر وہ مر جائے، مگر مرے گا وہ جاہلیت کی موت۔ فرمایا کہ جو تم میں سے کوئی امیر سے کوئی ایسی چیز دیکھے جس کو ناپسند کرتا تو صبر کر، بغاوت نہ کر، صبر کر۔ اگر کوئی ایک بارش بھی الگ ہو گیا مسلمانوں کی جماعت سے نکلا تو اس نے بغاوت کی یا حاکم وقت کے اطاعت سے نکل گیا تو فرماتا ہے جاہلیت کی موت مرے گا۔ جاہلیت کی موت مرنے سے کیا مراد ہے کہ جیسے جاہلیت میں کوئی شخص جو ہے نا وہ جاہلیت میں ہر شخص آزاد ہوتا تھا، کسی حاکم وقت کا پابند نہیں ہوتا تھا، کسی اتحاد کا پابند نہیں ہوتا تھا، اتفاق کا پابند نہیں ہوتا تھا، کسی جماعت کا پابند نہیں ہوتا تھا۔ تو جب یہ جماعت سے نکلتا ہے تو اس نے بھی وہ کام کیا جو جاہلیت کے زمانے میں لوگ کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا بار بار امیر کے اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ عرب معاشرے میں اس کا جو ہے نا وہ تصور نہیں تھا اور یہ بڑا مشکل کام تھا، اس لیے کہ عرب کا معاشرہ جو ہے نا وہ وہاں پر قبائلی نظام تھا، اور قبائلی نظام میں آپ ایک شخص کو حاکم بنائے، حاکم مقرر کرے، یہ ان کی بہت مشکل مرحلہ تھا، بہت مشکل کام تھا۔ چونکہ مشکل تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑا زور دیا ہے۔ دیکھ لیجیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ فرمایا تھے کہ جو نکلے اطاعت سے اور جماعت سے الگ ہو جائے تو وہ مرے گا جاہلیت کی موت، اور جو جنگ کرے کسی اندھے جھنڈے کے تحت غضبناک ہوتا ہو عصبیت کی وجہ سے، یا دعوت دیتا ہو عصبیت کے لیے، یا مدد کرتا ہو عصبیت کی وجہ سے، تو اس کو قتل کیا جائے تو اس کا قتل، اس کا مرنا جو ہے نا وہ جاہلیت والا مرنا ہے۔ اور جو ہے نا وہ نکالے میری امت پر اپنی تلوار، جس کے ساتھ وہ مارے نیک کو فاسق کو، اور نہ پرواہ کرے میری امت کے مومنوں کی، اور نہ عہد والے کے عہد کو پورا کرے، تو وہ مجھ سے نہیں ہے اور میں بھی اس سے نہیں ہوں۔ علمیہ یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے، فتنہ، اندھا فتنہ، پتہ نہیں اس میں حق اور باطل واضح نہ، تو فرمایا کہ جو اس طرح کرے جو ہے نا جماعت سے الگ ہو جائے، بغاوت کرے، حاکم وقت کے اطاعت سے نکل جائے تو اس کی موت جاہلیت والی موت ہے۔ اور فرمایا کہ جو علمیہ جیسے فتنے کے جھنڈے کی تحت قتال کرے، یعنی عصبیت کی وجہ سے غصہ کرتا ہو، عصبیت کی بلاتا ہے، خاندان عصبیت، خاندانی حمایت کی وجہ سے وہ جنگ کرتا ہے، وہ قتل و غارت کرتا ہے، وہ لوگوں پر غصہ کرتا ہے، خاندان عصبیت، خاندان حمیت کی وجہ سے اسے قتل کیا جائے تو اس کی موت جو ہے نا وہ جاہلیت والی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو میری امت پر تلوار نکالتا ہے، فاسق کو بھی مارتا ہے، نیک کو بھی مارتا ہے، اور مومن نیک لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا اور عہد والے کے عہد کو پورا نہیں کرتا، تو ایسا شخص مجھ سے نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں۔
اور میں اس سے نہیں ہوں، یعنی میں اس سے بری ذمہ۔ اچھا جی، آپ بن مالک اشجعی سے روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ تمہارے حکمرانوں میں سے بہتر حکمران وہ ہے جن کو تم پسند کرتے ہو اور وہ تمہیں پسند کرتے ہیں، اور تم ان کے لیے دعا کرتے ہو اور تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور تمہارے حکمرانوں میں سے بدترین وہ ہے جن کو تم ناپسند کرتے ہو تمہیں ناپسند کرتے ہیں، اور جن پر تم لعنت کرتے ہو اور تم پر لعنت کرتے ہیں۔ کہا ہم نے کہا اللہ کے رسول، کیا ہم اس وقت ان کو چھوڑ نہ دیں، ان کے اطاعت سے نکل نہ جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک وہ تم میں نماز قائم کرتے رہے، جب تک تمہیں وہ نماز قائم کرتے رہے تو نہیں نکلے۔ پھر فرمایا کہ جس پر کوئی حاکم مقرر کیا گیا، پھر اس میں سے اس نے فرآؤ دیکھی کہ وہ کوئی ایسی چیز اس کی طرف سے ظاہر ہو رہی ہے جو اللہ کی معصیت میں سے ہے، تو نہ اس کو ناپسند کرے جب تک وہ اللہ کی معصیت کی چیز جو ہے نا وہ آ رہی ہے، اور نہ اپنا ہاتھ کھینچے اطاعت سے۔ فرمایا تمہارے بہترین حکمران وہ ہے کہ جن سے تم محبت کرو تم سے محبت کرو، تم ان کے لیے دعائیں کرو تمہارے لیے دعائیں کرو، تم تہجد میں اٹھ کر ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے زندگی میں برکت کے لیے دعائیں کرو، ان کے حکمرانی سے تم خوش ہو، ان کے حکمرانی میں برکتیں ہوں، نیکی ہو، اور تم دعائیں کرو کہ اللہ ان کی مدد کرے، ان کی حکمرانی ان کی حکومت اور بڑھا دے اور وسعت دے، اور وہ تمہارے لیے دعائیں کرے، وہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے، عبادت کرے، اپنے رعایا کے لیے دعائیں کرے۔ ایسے حکمران ہونے چاہیے۔ اور فرمایا بدترین حکمران وہ ہے کہ جن کو تم نہ پسند کرو تمہیں نہ پسند کرے، تم یہ چاہو کہ جلدی جو ہے جلد بس اپنے اختتام کو پہنچ جائے، اور وہ تمہیں ناپسند کرے، تمہارے ساتھ کوئی ہے وہ دلی لگاؤ نہیں، دلی وابستگی نہیں، بس پیسہ ملنا ہے اور تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ تو فرمایا کہ اس وقت ان کی اطاعت سے نکل نہ جائے۔ فرمایا نہیں، جب تک وہ نماز قائم کرتے رہیں، جب تک نماز قائم کریں تو تم نے نکلنا نہیں۔ نماز قائم کرے، یعنی خود بھی نماز پڑھے اور نماز کو رائج بھی کرے، ہاں اگر نماز خود نہیں پڑھتے اور نماز کا نظام بھی رائج نہیں کرتے تو پھر اس کی اطاعت سے نکل سکتے، یعنی حاکم کی اطاعت سے نہیں نکل سکتے مگر دو صورتوں میں۔ ایک صورت تو جب کفر بواح نظر آ جائے اس صورت میں، اور دوسری صورت میں جب وہ نماز کو ضائع کرنے لگتے۔ سمجھ آ گئی؟ اور فرمایا کہ جس پر کوئی شخص جو ہے نا وہ حاکم مقرر کیا جائے اور وہ پھر حاکم سے کوئی ایسی چیز دیکھے جو اللہ کے معصیت میں سے ہو تو اس کو ناپسند کرے، لیکن اطاعت سے نکلنے لگا۔ یہ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے پڑھی ہے، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ کہ تم میں سے کوئی ہے جو ہے نا منکر دے، معصیت دے، گناہ دے تو اس کو ہاتھ سے بدل، اگر ہاتھ سے طاقت نہیں زبان سے برا بدل، زبان سے نہیں تو دل میں اس کو برا سمجھ، اور دل میں برا سمجھنا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو بعض محدثین فرماتے ہیں کہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، یہ خطاب ہے حکمرانوں کو، یہ حکمرانوں کا کام ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے یہ کام ہے خطیبوں کا، علماء کا، علماء اس کو برا بلا اس کے بارے میں کہیں، تنقید کرے اس پر، اور دل سے برا جاننا یہ عام لوگوں کا کام ہے۔ عام لوگ یہی کر سکتے اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ گئی جی؟ لیکن اطاعت سے نکلنا پھر بھی نہیں، دیکھ لے۔ اچھا جی، ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت، وہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر عنقریب ہوں گے کچھ امراء، حکمران، کچھ چیزوں کو تم پہچانو گے اور کچھ چیزوں کو تم انکار کرو گے، نہیں پہچانو گے، بس جو انکار کرے تو وہ بری ہو گئے اور جو ناپسند کرے تو وہ بچ گئے۔
اور مگر وہ جو راضی ہو جائے اور تابعداری اختیار کر لے. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ جی بھی کیا کر رہے ہیں اللہ کے بندے؟ کیا ہو ایک سبق ہو رہا ہے، پاگل ہو گئے. تو فرمایا کہ کیا ہم ان سے قتال نہ کریں؟ تو فرمایا نہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں. اور فرمایا کہ جو ناپسند کرے دل سے، انکار کرے دل سے. بس فرمایا کچھ حکمران ہوں گے جن میں سے بعض چیزیں ایسے ظاہر ہوں گی ان سے جن کو تم پہچانو گے، اور بعض چیزیں ان سے ایسے ظاہر ہوں گی جن کو تم نہیں پہچانو. یعنی گناہ کے کام ہوں گے، کچھ نیکی کے کام ہوں گے ظاہر ہے تم پہچانو گے، اور کچھ گناہ کے کام ہوں گے. تو جس نے انکار کیا برے فعل تو وہ بری ہو، تو گناہ سے بری ہو گیا، اس گناہ میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. اور جس نے پسند کیا وہ بھی بچ گیا، گناہ سے بچ گیا وہ. اور جو راضی ہو گیا اور تابعداری اختیار کی تو وہ گناہ میں پڑ گیا. یعنی اگر کسی حاکم وقت نے کوئی غلط کام کیا اور کوئی اس پر راضی ہو رہا ہے، زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ رہا، دل سے بھی نہیں، تو اس گناہ میں اس کے ساتھ کیا ہے؟ شریک ہے. اور فرمایا انہوں نے کہا کہ آپ قتال نہ کریں. ایک مطلب تو ناقاتل قتال، یعنی ان سے ان کے اطاعت سے نہ کریں. دوسرا مطلب ان کو قتل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں، جب تک نماز پڑھتے رہیں تو تم نے ان کے اطاعت سے نکلنا نہیں. پھر وہی بات آ گئی، وہاں پر اقامت، نماز کی اقامت کا تھا، یہاں پر نماز پڑھنے کا، کہ خود بھی نماز پڑھنی ہے اور نماز کو قائم بھی کرنا ہے، اس کا نظام بھی رائج کرنا ہے. اور فرماتے ہیں من کرہ بقلبی وانکر بقلبی، یہ اصل میں تفسیر ہے ومن کرہ فقد سلم. اس ومن کرہ فقد سلم، اس کی تفسیر ہے من کرہ بقلبی وانکر بقلبی. یعنی دل سے اس کو ناپسند کر، دل سے انکار کر رہا ہے کہ زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا خوف کی وجہ سے، تو دل سے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ ان قریب تم دیکھو گے میرے بعد ترجیح اور کچھ ایسے کام جن کو تم پہچانو گے نہیں. انہوں نے کہا آپ ہمیں کیا حکم کرتے ہیں اللہ کے رسول؟ فرمایا کہ تم ان کے حق ان کو ادا کرو اور اللہ سے اپنا حق مانگو. ابھی کے بعد گزر چکی ہے، ترجیح تم پر دی جائے گی، اور کچھ گناہ کے کام. انہوں نے کہا ہمیں کیا، ہمارے لیے کیا حکم؟ فرمایا ان کے حقوق ادا کر، یعنی جو ان کے جائز حقوق ہیں، جو آپ سے جائز مطالبہ کرتے ہیں، تو وہ حقوق آپ نے ادا کرنے ہیں، اور اپنے حقوق میں اللہ سے مانگنے ہیں. اس لیے کہ وہ ظالم حکمران ہوں گے، انہوں نے اپنے حقوق ادا نہیں کرنے، تو اپنے حقوق تم اللہ سے مانگتے رہے. اگلی روایت دیکھ لیجیے. وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ سلمۃ بن یزید الجعفی نے رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی بتائیں آپ اگر ہم پر ایسے حکمران قائم ہو جائیں جو ہم سے مطالبہ کرے اپنے حقوق کا اور ہمارے حقوق کو روک دے، تو آپ ہمیں کیا حکم کرتے ہیں؟ تو فرمایا تم حکم سنو ان کے حکم اور اطاعت بات مان. بے شک ان پر ہے، ان پر ڈالی گئی ہے وہ اس ذمہ داری کا بوجھ جو ان پر ہے، اور تم پر تمہاری ذمہ داری کا بوجھ ڈالا گیا ہے. یعنی اپنے حقوق تو ہم ان سے لیں گے، لیکن ہمارے حقوق ہمیں نہیں دیں گے، جیسے آج کل ہو رہا. تو فرمایا کہ پھر بھی تم نے اطاعت کر دی، ان پر اپنی ذمہ داری کا بوجھ ڈالا گیا ہے اور تم پر تمہاری ان پر ذمہ داری کا بوجھ ڈالا گیا کہ تمہاری حفاظت کرے، تمہارے حقوق ادا کرے، وہ نہیں کرتے تو اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے، وہ گنہگار ہے. لیکن جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ تم ادا کرو، ان سے تم ادا کرو. تم یہ کہ وہ نہیں کرتے تو ہم بھی نہیں کریں گے، نہیں یہ ہم نہیں کر سکتے. وہ نہیں کرتے تو قیامت تو ہے، تو اللہ کے ہم مجرم ہے. لیکن اگر ہم بھی ان کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو ہم بھی مجرم بن جائیں، جس طرح وہ مجرم ہے.
تو ہم تو مجرم نہیں بنیں گے، وہ تو اگرچہ مجرم بن چکے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کھینچا ہاتھ اطاعت سے تو وہ اللہ سے ملے گا قیامت والے دن اس حال میں کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہو، اور جو مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یعنی جس نے امام کی اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچا، امام کی اطاعت سے نکل گیا، تو وہ پھر قیامت والے دن اللہ کے پاس جائے گا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی اپنے اس عذر کے لیے، اور اس کی گردن میں کوئی بیعت نہیں ہوگی، یعنی جائز حکمران کی۔ اگر وہ مرتا ہے تو جاہلیت کی موت مرے گا، ابھی ہم عرض کر چکے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل جو ہے وہ تھے، ان پر حکمرانی کرتے تھے انبیاء۔ جب بھی کسی نبی کی موت واقع ہوتی تو اس کا نام دوسرا نبی بنتا، اور فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ان قریب کچھ خلفاء ہوں گے اور زیادہ ہوں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ ہمیں کیا حکم کرتے ہیں؟ تو فرمایا فو بیعت الاول فالاول، فو تم پورا کرو، وفادار یعنی پورا کرو اس میں سے جو پہلے ہے اس کی بیعت کو، اور دے دو ان کو ان کا حق، بے شک اللہ تعالیٰ ان سے مطالبہ کرنے والا ہے اس کے بارے میں، ان کے بارے میں جن کا نگران ان کو مقرر کیا ہے۔ فرمایا تسوس باب نصرہ سے سیاست کرنا، ٹھیک ہے۔ سیاست کی تعریف کیا ہے؟ سیاست القیام علی الشیء بما یصلحہ، یعنی کسی چیز کی ایسی چیز کی ذمہ داری لینا جو ہے نا جس کی اصلاح ہو سکے، جو اصلاح کر سکے، ایسی چیز کو قائم کر جو اصلاح کر سکے۔ تو فرمایا کہ انبیاء جو ہے نا بنی اسرائیل پر سیاست کرتے تھے، حکمرانی کرتے تھے۔ جب بھی کوئی نبی دنیا سے رخصت ہو جاتا تو نیا نبی اللہ تعالیٰ مقرر فرماتا، اس کا خلیفہ بنتا۔ لیکن اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو حکمران آئیں گے اور بہت زیادہ آئیں گے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا فو بیعت الاول فالاول، کیا مطلب؟ فرمایا کہ ان میں سے پہلا ہونا اس کی بیعت کرو، یعنی جو پہلا ایک حکمران بن گیا، پھر کوئی دوسرا حکمران دوسرا بندہ کھڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ میری بیعت کر لو، میں حکمران بننا چاہتا ہوں، تو نہیں، بس جس کی بیعت تم پہلے کر چکے ہو اسی کی کر، دوسری کی بیعت نہیں کریں، اس کے بارے میں وعید بھی آ رہی آگے حدیث، اور ان کا حق ان کو دے دو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جن کا نگہبان بنایا ہے ان کے حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو خلیفہ کی بیعت کی جائے تو دوسری کو تم ان میں سے قتل کر دو، یعنی ایک کی بیعت ہو گئی، اب میں نے آپ سے عرض کی، اب دوسرا جو ہے بیعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو دوسری کو قتل کر دو، اس لیے کہ دوسرا جو کھڑا ہوا ہے یہ اب فتنہ کھڑا کرے گا، فساد کھڑا کرے گا، تو اس لیے اس فساد کو جڑ سے ختم کر دو، اور جڑ سے کیسے ختم کرو گے کہ اس کو قتل کر دو۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم قریب ہوں گے حناتن فساد، فتنے فساد، جو ارادہ کریں اس امت کے امر میں تفریق ڈال، اس حال میں کہ وہ سب متفق ہو تو ان کو مارو تم سے تلوار کے ساتھ، جو بھی ہو۔ حنات فتنہ فساد، یعنی ہوں گے بہت زیادہ، اس فتنے میں جو اس امت کی اتفاق میں تفریق پیدا کرے، وہی یہ جمیع، یعنی سب متفق کو، کوئی کھڑا ہوتا ہے، کوئی فتنہ فساد کھڑا کرتا ہے، کوئی اپنا جھگڑا بناتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو تلوار کے ساتھ مارو، جو بھی ہو۔ جب ایک حکمران ایک دفعہ مقرر کر دیا گیا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد اگر کوئی فتنہ فساد کھڑا کرتا ہے
تو اس کو قتل کر دو۔ انہیں سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو تمہارے پاس آ جائے اس حال میں کہ تمہارا معاملہ متفق ہو ایک شخص کا، اور وہ چاہے کہ تمہاری لاٹھی کو چیرنا چاہے یا تمہاری جماعت میں تفریق پیدا کرنا چاہے، فقتلوہ، تو اسے کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ شقہ یا شقو کا معنی چیرنا، عصاکم تمہاری لاٹھی، مراد کیا ہے اس سے کہ جماعت ہے، لوگ سارے متفق ہیں، اتفاق اتحاد ہے، اب ایک شخص جو ہے نا وہ اس اتفاق اتحاد سے نکلنا چاہتا ہے اور اس اتفاق اتحاد میں وہ تفرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے، اس اتفاق اتحاد کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ ایسے شخص کو تم کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی امام کی بیعت کر لے اور اس کو اپنے ہاتھ کی بیعت دے دے اور اپنا دل کا خلوص دے دے تو پھر اسے چاہیے کہ اس کی بات مان لے، اس کی اطاعت کرے جتنے وہ کر سکتا ہے۔ اگر دوسرا آ جائے اس کو کھینچنا چاہے تو دوسری کی گردن تم اڑا دو۔ صفقہ تو تم جانتے ہو صفقہ کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ کو ہاتھ پر مارنا، یہ کیا ہے؟ صفقہ ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ صفقہ دے دے اس کو، کسی امام کو صفقہ دے، یعنی جب بیعت کرتے ہیں تو وہ اس میں بھی ہاتھ کو ہاتھ پر رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو صفقہ کہا ہے۔ یعنی جو کسی امام پر، امام حکمران کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور دل کے خلوص سے بیعت کرے تو پھر اس کی اطاعت بھی کرنی پڑے گی جتنی اطاعت وہ کر سکتا ہے۔ کوئی اور آ جائے تو اسے گردن اڑا۔ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم امارت مت طلب کرو، بے شک اگر وہ تمہیں دی جائے مانگنے پر تو تمہیں اس کے حوالے کیا جائے گا، اگر وہ تمہیں دی جائے بن مانگے تو تمہاری اس پر مدد کی جائے گی۔ یعنی اگر تم امارت میں خود مت طلب کر، اگر طلب کرنے کی بات مل جائے تو تمہیں اس کے حوالے کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے، اس لیے کہ تم نے خود امارت طلب کی ہے، اور امارت طلب کرنے تو حب جاہ ہے، اور حب جاہ جب آ جائے، دنیا کی محبت جب آ جائے، جہاں کی محبت جب آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ چلے جاتی ہے، وہ باقی نہیں رہتی۔ ہاں اگر تمہیں خود کوئی عہدہ سپورٹ کیا جائے تو پھر اس صورت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں ان میں جان نہیں تھا، تمہیں عہدہ دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ بے شک تمہیں حرص ہے عمارت کا، اور یہ عمارت تمہارے لیے عمارت عنقریب ندامت ہوگی قیامت والے دن۔ بس اچھی ہے وہ دودھ پلانے والی عورت، اور بری ہے دودھ چھڑانے والی۔ فرمایا کہ تم حرص ہیں، تم چاہتے ہو کہ تمہیں حکمرانی مل جائے، لیکن حکمرانی قیامت والے دن ندامت کا ذریعہ ہو، پچھتاوا کے ذریعہ ہوگی، تم حقوق نہیں ادا کر سکو گے۔ کیسے حقوق ادا کرو گے؟ ممکن نہیں ہے، تو یہ تمہارے لیے ندامت کا ذریعہ بنے۔ اچھا نعمہ، جو نعمہ اس کا فاعل اگر مؤنث ہونا تو نعمہ مؤنث بھی آ سکتا ہے اور مذکر بھی آ سکتا ہے۔ یہاں پر دو جگہ پر نعمہ ہے، دونوں جگہوں پر دونوں لفظوں میں فاعل کیا ہے؟ مؤنث ہے، لیکن پہلی صورت میں فنعم المرضع، نعمہ مذکر ہے، اور دوسری میں بئس نعمہ دونوں کا حکم ہو، بئس اور نعمہ دونوں کا حکم کیا ہے؟ ایک ہے۔ یہ فاعل کیا ہو؟ مذکر ہو معذرت مؤنث ہو، تو دونوں مذکر بھی آ سکتے ہیں مؤنث، تو وہ پہلی صورت میں نعمہ جو ہے نا ایک ضابطے کے قاعدے کے مطابق عمل ہو، اور بئست اور اس میں دوسرے ضابطے کے مطابق عمل ہو، البتہ مذکر ہو تو پھر مذکر ہی آئے۔ تو فرمایا دودھ پلانے والی اچھی ہے اور دودھ چھڑانے والی بری ہے، یعنی جب ماں دودھ پلاتی ہے تو بہت محبت سے پلاتی، پیار سے پلاتی، لیکن جب چھڑاتی ہے تو بہت سختی سے چھڑاتی، نہ تک بچہ رو رہا ہے لیکن وہ چھڑا رہی ہے، کبھی اس کو جو ہے نا وہ
دودھ چڑانے کے لیے کبھی کیا حلوہ استعمال کرتے، کبھی کیا حلوہ استعمال کرتی ہے، وہ دودھ وہ رو رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح یہ عمارت اچھی بھی ہے لیکن بہت ناترس بھی ہے۔ جب یہ واپس جاتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے، پھر پاؤں تلے زمین نکلتی ہے، آتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، جاتی ہے تو پھر لگ پتہ جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ابو ذر ٹینشن لگواؤ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول کہ آپ مجھے عامل نہیں بناتے کسی علاقے پر؟ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ مارا، پھر فرمایا اے ابو ذر بے شک آپ کمزور ہو اور یہ امانت ہے۔ اچھا، اور فرمایا کہ قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا باعث ہوگی، اور فرمایا مگر وہ شخص جس کو اس کو لے گا اس کے حق کے ساتھ اور ادا کرے وہ چیز جو اس پر ہے اس کے بارے میں۔ اور ایک روایت نے کہا کہ فرمایا اے ابو ذر میں آپ کو کمزور دیکھتا ہوں اور میں آپ کے لیے پسند کرتا ہوں وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، اور تم مت امیر بننا دو بندوں کا بھی، اور مت ذمہ داری لینا یتیم کے مال کی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متقی اور پرہیزگار صحابی گزرے ہیں۔ وہ تو مال جمع کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے، ان کے ہاں صاحب نصاب بننا ناجائز تھا کہ صاحب نصاب کوئی نہ نہیں بن سکتا، اتنا مال کوئی جمع نہیں کر سکتا، جائز نہیں۔ تو کسی کے پاس مال دیکھتے ہیں یا تھوڑی سی جو ہے نا وہ سہولت دیکھتے، دنیا کی چمک دمک دیکھ کے گھنٹہ اٹھا کر اس کے پاس پہنچ جاتے۔ اس لیے کہ آخر میں عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شہر میں رہنے مشکل ہو گیا تھا، پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنی مرضی سے شہر سے باہر بھیجا تھا، ادھر رہتے تھے، ہر کسی کے گھر میں ڈھنڈا لے کر پہنچ جاتے تھے، یہ تم کر رہے یہ دنیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا متقی پرہیزگار صحابی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو کمزور دیکھ رہا ہوں، آپ میں عمارت کی اہلیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنا متقی صحابی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ کو کمزور دیکھ رہے ہیں، آپ دو بندوں کے امیر بھی نہ بنے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا یہ نازک کام ہے، کتنی نازک چیز ہے، بہت نازک، بہت حساس، اور قیامت والے دن بہت سخت پوچھ گچھ اس کے بارے میں ہوگی، بہت سخت معاملہ کیا جائے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں اور دو بندے میں سے چچا بھائی میں سے تھے، ان میں سے ایک نے کہا اللہ کے رسول ہمیں اپنے ان بعض جگہوں پر امیر بنا دے جن کی ولایت اللہ تعالیٰ نے، جن کی وہ حاکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے۔ اور دوسرے نے بھی ایسی بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بے شک نہیں جو ہے نا اس عمل کی ذمہ داری دیتے ایسے شخص کو جو خود مانگے، اور نہ اس شخص کو جو اس پر حرص کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہم نہیں عامل بناتے اپنے عمل کا اس شخص کو جو اس کا ارادہ کرے، یعنی مطالبہ کی ایک شخص سے دوسرے نے بھی کیا کہ ہمیں کیا کرتے ہیں آپ کسی علاقے کا عامل بنا لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مطالبہ کرے تو اس کو ہم نہیں بنائے۔ ابھی بات گزر چکی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ حب جاہ ہے، دنیا کی محبت ہے، تو اس لیے جو خود مانگے اس کا مطلب اس میں حب جاہ ہے، اس کو نہیں دینا چاہیے۔ جی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عنقریب پاؤ گے جو لوگوں میں سے بہترین لوگ ہیں ان کو کہ وہ سب سے زیادہ ناپسند کرنے والے ہوں گے اس امر کو، یعنی اس عمارت کو، یہاں تک کہ اس میں واقع پڑ جائیں۔ کیا مطلب؟ یعنی بعض لوگ نیک لوگ ہوں گے جو اس کو ناپسند کریں اس عمارت کو، لیکن جب تک وہ اس میں واقع نہیں ہوں گے، جب تک وہ بنیں گے نہیں حاکم، اس وقت تو پسندیدہ ہوں گے، لیکن جب اس میں واقع ہو جائیں گے ان کو ذمہ داری سونپ دی جائے گی پھر ناپسند ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ ہیں جی۔ عبد الملک بن مروان کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ اسی کا گورنر تھا حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف گورنر تھا، وہ حکمران تو نہیں تھا۔ عبد الملک بن مروان بہت بڑے عالم تھے، 3 دنوں میں قرآن پاک ختم کرتے تھے،
پھر جب حکمرانی جب ملی تو بس قرآن پاک پڑھ رہے تھے، بس قرآن پاک بند کر دیا کہ اب جو ہے نا وہ ہمارے درمیان حاضر فراق بین ہوا ہے. بھلے عالم تھے، اچھے عالم تھے، لیکن اس کے بعد اسی نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کروا. اسی نے حجاج یوسف نے کیا نا، لیکن حجاج بن یوسف تو اس کا گورنر تھا اور یہ حاکم تھا اس وقت. عبداللہ بن زبیر کو شہید کروایا، ان کی لاش لٹکائی، کئی دن لٹکے رہے ان کی لاش راستے. اسی نے کیا. اب اتنا اچھا عالم، اتنا نیک، لیکن جب بنا حتی یقع فی، یہ ویسے نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعلیٰ فرمایا خبردار تم میں سے ہر ایک راعی ہے، نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے. بس حاکم وہ جو لوگوں پر نگہبان ہو اس سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں، اور وہ شخص اپنے گھر والوں کا نگہبان ہوتا ہے اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عورت نگہبان ہوتی ہے اپنے شوہر کے گھر پر، اس کے اولاد پر، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور انسان کا غلام نگہبان ہوتا ہے اپنے آقا کے مال پر، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. فرمایا الا فکلکم راع، الا غور سے سنو، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. جس کے پاس بھی کوئی بھی ذمہ داری ہے، بڑی ہے یا چھوٹی ذمہ داری، تو وہ اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. حاکم وقت کے پاس ذمہ داری بڑی ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. شخص سے اپنے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ نے اولاد کی تربیت کیسی کی تھی، نیک کی تھی یا بری تربیت کی تھی، آپ نے ان کو نماز کا حکم کیا تھا کہ نہیں، آپ نے زکوٰۃ کا حکم کیا تھا کہ نہیں، آپ نے نیکی کا حکم کیا تھا کہ نہیں. سوال ہوگا. اور عورت سے سوال ہوگا شوہر کے گھر کے بارے میں، کیا آپ نے شوہر کے مال کی عزت ناموس کی حفاظت کی تھی کہ نہیں، اس کی اولاد کی حفاظت کی تھی کہ نہیں، تو اس کے بارے میں پوچھا جائے. اور غلام سے اس کے آقا کے مال کے بارے میں پوچھا جائے. یعنی ذمہ داری کوئی بڑی یا چھوٹی ذمہ داری ہو تو وہ ذمہ داری ہے، اور وہ شخص اس ذمہ داری کا نگران ہے، نگہبان ہے، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا.